دوستو آج رمضان المبارک گزرا ہے. رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا گیا تو ہمارے 5% کو نکالتے ہیں. وہ اپنی عادت سے مجبور تھا, جو روزہ میں شریک نہیں, تراویح میں شریک نہیں, قرآن میں شریک نہیں, قرآن کے فضائل و برکات و رحمت میں شریک نہیں, وہ اپنی عادت سے مجبور تھا. شیطان تو قید کر دیا گیا تھا. تو شیطان جب مقید ہو گیا تو 95% لوگ اللہ کی عبادت میں لگ گئے, قرآن کی تلاوت میں لگ گئے, تراویح میں لگ گئے, روزہ میں لگ گئے. لیکن دوستو جب شیطان کو اللہ نے کھول دیا ہے تو عید کے بعد وہ ہماری مساجد مرثیہ خاں بن گئی ہے, ہماری مساجد قصیدہ خاں بن گئی ہے. کہاں کے ہمارے نمازی جو تہجد پڑھا کرتے تھے, کہاں کے ہمارے نمازی جو تراویح پڑھا کرتے تھے, کہاں ہیں ہمارے نمازی جو قرآن پڑھا کرتے تھے. یہ تمام نمازیوں کے لیے ہماری مساجد ان رمضان المبارک کے نمازیوں کو, روزے داروں کو آج پکار رہی ہے. ہماری مساجد, ہماری مساجد چیخ رہی ہے کہ ہمارے اندر اعتکاف کرنے والے, عبادت کرنے والے کہاں ہیں. دوستو یہ ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہ جو سیدھے راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے, ہم کو بھٹکا رہا ہے, وہ کامیاب ہو گیا ہے. ہم اپنے دشمنوں کی باتوں کو مان کر ان کے الجھنوں میں اور ان کے نرغے میں اور ان کے حملے میں آ کر اپنے آپ کو ہم نے برباد کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت فرما. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صراط المستقیم, کہ اے اللہ کے رسول, حدیث یہ کہ میں نے پڑھا تھا, اللہ کے رسول یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرما انا علیہ, جس پر میں عمل کر رہا ہوں, جس راستے پر میں چل رہا ہوں, میرے صحابہ چل رہے ہیں, یہی تو صراط مستقیم ہے. دوستو اپنے نبی کی زندگی کو دیکھا جائے صراط مستقیم مل جائے گا. اپنے نبی کی رات کو دیکھئے صراط مستقیم, نبی کی شریعت کو دیکھئے تو صراط مستقیم. آج صراط مستقیم پر ہم نہیں چل رہے. آگے فرمایا کہ اے اللہ صراط مستقیم کے ساتھ آپ نے بہت سارا انعام فرمایا ہے. جس کو صراط مستقیم مل گیا, سیدھا راستہ مل گیا, اس کو انعام بھی آپ نے دیا ہے. تو اے اللہ اس انعام والوں میں ہم کو بھی کر دیجئے. آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ وہ راستہ جس پر آپ نے انعام فرمایا. انعام 4 گروہ کو ملا ہے, 4 طبقہ کو انعام ملا ہے اللہ کی طرف سے. 4 طبقہ کو, کتنے طبقہ کو؟ 4 طبقہ کو. انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے انعام دیا, اللہ تعالیٰ نے انعام دیا. کن لوگوں کو؟ نبیوں کو انعام دیا ہے. 1 گروہ والصدیقین, اور سچے لوگوں کو انعام دیا ہے, سیدھا راستہ دیا اور انعام دیا. والشہداء, اور شہیدوں کو انعام دیا ہے. والصالحین, اور صالحین کو انعام دیا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو تو انعام دیا ہی ہے, نبوت کا انعام, رسالت کا انعام, جنت الفردوس کا انعام دیا ہے. اور انعام کیسے نہیں دیا, تمام انبیاء کو انعام دیا. اور سب سے زیادہ انعام جو ہے کس کو ملا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اپنی مٹھی بھر انعام دے دیا, وہ کمال کو پہنچ گئے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے پورا مشت, پورا ہاتھ سے انعام دیا, وہ بھی بڑے بن گئے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ سے انعام دے دیا کہ لو, لیکن میرے نبی کی باری آئی ہے, محمد عربی کی باری آئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پورا دامن کو بھر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جھولی کا جھولی دے دیا ہے. یہ ہے انعام. اب آپ کہیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے انعام دیا تھا, تخت پر بیٹھ جاتے تھے, ہواؤں کو مسخر کرتے تھے, ہوا کو کہتے تھے آج مجھے پٹنہ چلنا ہے, آج مجھے سعودیہ چلنا ہے, آج تمہیں عراق چلنا ہے, آج تمہیں پاکستان چلنا ہے. تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہوا اس تخت کو اڑاتا تھا. سلیمان علیہ السلام منٹوں میں پاکستان پہنچ گئے, منٹوں میں انگلینڈ پہنچ گئے, منٹوں میں سعودیہ پہنچ گئے, منٹوں میں مصر پہنچ گئے, منٹوں میں افریقہ پہنچ گئے. یہ انعام تو میرے نبی کو نہیں ملا.
میرے نبی کو تو جنگل میں آپ جا رہے ہیں، کوئی پیدل چل رہے ہیں، آپ معراج میں جب گئے ہیں تم پیدل گئے ہیں، غار ثور کا آپ نے سفر کیا ہے، آپ کے چھالے پر گئے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کو جہاز اس وقت نہیں تھا، لیکن اس وقت جہاز کا معاملہ آیا تو سلیمان علیہ السلام کو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ فرمایا کہ سلیمان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا ہے ہواؤں کو اور طیور کو اور تمام جانوروں کو اور پوری دنیا کی مخلوق جنات کو بھی مسخر کر دیا، لیکن میرے نبی کو یہ بات نہیں آئی۔ لیکن دوستو سوچنا پڑے گا، آگے پرواز کو لے جانا پڑے گا، اپنی سوچ اور فکر کو لے جانا پڑے گا کہ سلیمان علیہ السلام کو تخت پر اللہ تعالیٰ اس وقت اڑا رہا تھا، کہاں اڑا رہا تھا؟ آسمان کے نیچے اڑا رہا تھا۔ اگر وہ افریقہ میں جا رہے ہیں تو آسمان کے نیچے جا رہے ہیں، مصر میں جا رہے ہیں تو آسمان کے نیچے جا رہے ہیں، اور اگر سعودیہ جا رہے ہیں تو آسمان کے نیچے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے نبی کو جب اڑایا گیا، میرے نبی کو جب سفر کرایا گیا تو صرف آسمان کے نیچے نہیں بلکہ عرش بری پر آسمان پر اڑایا گیا، آسمان کا سفر کرایا گیا، اور یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا جبریل امین تو ساتھ ہے، لیکن جبریل امین سدرۃ المنتہا پر جانے کے بعد اپنے آپ کو مجبوری اختیار کر کے اپنے آپ کو مجبور ہو کر بتایا، یا رسول اللہ اب آگے جانے کی ہمت ہماری نہیں، اجازت نہیں، میرا پر جائے۔ بشر وہ ہوتا ہے کہ جب حضرت جبریل اور فرشتوں کی پرواز بند ہو جائے تو وہاں بشر کا پرواز شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر بلا لیا۔ بتائیے سلیمان علیہ السلام پہلے آسمان کا سفر نہیں کیا، دوسرے آسمان کا سفر نہیں کیا، اگر سفر کیا ہے تو وہ آسمان کے نیچے کا سفر کیا ہے، تو یہ انعام سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر ہمارے نبی کو ملا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انعام حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تھا، اور ایسا حسن ملا تھا، ایسی خوبصورتی ملی تھی کہ حضرت مصر کی عورتوں نے جب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو ششدر رہ گئی تھی، حیران رہ گئی تھی، اور ایسی ششدر اور حیران رہی اور نظر ایسی خوبصورتی پر جم گئی کہ جب پھل کو کاٹنے کی باری آئی تو پھل کے کاٹنے کی جگہ پر اپنے انگلی کو تراش لیا، اپنے انگلی کو زخمی کر لیا، لیکن ان کو کچھ احساس نہیں ہوا۔ اتنی بڑی خوبصورتی دوستو، یہ تو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا کمال پیدا ہوا، لیکن اپنے نبی کی خوبصورتی کو بھی کبھی دیکھا؟ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے یوسف علیہ السلام کو آپ نے سوچا کہ ان کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا، انگلی کو کاٹ لیا۔ میرے نبی کے حسن کو دیکھ کر، میرے نبی کی خوبصورتی کو دیکھ کر لوگوں نے صرف اپنے ہاتھ کو نہیں کاٹا ہے بلکہ اپنے گردن کو قربان کر دیا ہے، اپنی شہادت پیش کیا ہے۔ ایک نمبر۔ دوسرا نمبر یہ کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو جن عورتوں نے دیکھا تھا، ہاتھ کو تو کاٹ لیا لیکن حضرت یوسف پر ایمان نہیں لائی، لیکن میرے نبی کے حسن کو اگر کسی نے دیکھا، کسی عورت نے دیکھا یا کسی مرد نے دیکھا تو سر جھکا کر ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو جہاد میں جاؤں، آپ کہیں تو بدر میں جاؤں، آپ کہیں تو حنین میں جاؤں، آپ کہیں تو تبوک میں جاؤں، اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار، ماں کی قربانی کرنے کے لیے تیار، باپ کی شفقت کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ کسی نبی کو انعام نہیں ملا ہے، یہ انعام ملا ہے تو یہ صرف محمد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ دوستوں، اس لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ عطا فرما جس پر انعام ہوا ہے، یہ انبیاء کا انعام ملا۔ اور آگے فرمایا کہ انعام انہی لوگوں کو نہیں، انبیاء کے بعد اگر ملا ہے تو صدیقین کو ملا ہے۔ نبی کے بعد اگر اس سرزمین پر اور انسانی نسلوں میں اگر کسی کا مرتبہ نبی کے بعد ہے
تو ہمارا اور آپ کا ایمان اور یقین ہے کہ وہ صدیق اکبر ہے، کہ صدیق اکبر کے بارے میں قرآن کریم کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، نبی جب صدق لے کر آیا، نبی سچائی لے کر آیا تو اس کے ساتھ تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق بھی موجود تھا۔ جب معراج میں آئے اور بتلایا کہ اتنے منٹ میں ہم ساتوں آسمان کا سفر کیا ہے، مصر کا سفر کیا ہے اور فلاں جگہ گئے ہیں، تو دنیا حیران ہو گئی کہ جہاں مہینوں کا سفر ہے، جہاں 6 مہینے کا سفر ہے، سالوں کا سفر ہے، یہ تو مصر کا سفر، آسمانوں کا سفر بتا رہے ہیں۔ سبھی عقل حیران تھی، تمام مفکرین، تمام مدبرین، تمام عقلاء اور تمام دانشور انکار کرنے پر مجبور ہو گئے کہ محمد کی بات کا اعتبار کیسے کیا جائے، لیکن اس پرفتن زمانے میں پوری دنیا انکار پر تلی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی ابو بکر صدیق نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، میں تصدیق کرتا ہوں، میرا نبی کہتا ہے کہ معراج میں گیا، میرا نبی کہتا ہے کہ اتنی منٹ میں واپس آیا، میرا نبی جھوٹ نہیں بولتا، میرا نبی سچ کہتا ہے۔ یہ ہے انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین، یہ ابراہیم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے انعام دیا تھا۔ اور ذی ہوش باشعور لوگوں میں اسلام کی دعوت اگر دیا ہے تو باشعور اور ہوش مند لوگوں میں سب سے پہلے آمنت باللہ و ملائکتہ، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا صدیق اکبر ہے۔ جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنواری لڑکی ازواج مطہرات میں شامل کوئی نہیں دے رہا تھا، صدیق اکبر نے ازدواجی زندگی کو پڑھا، نبی کی زندگی کو پڑھا، اپنی بیٹی عائشہ کو سب سے پہلا انسان ہے کنواری بیٹی دے دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ جس زمانے میں نبی کریم علیہ السلام کو کوئی مال و دولت نہیں تھی، صدیق اکبر نے کہہ دیا یا رسول اللہ میرا مال، میری جان اور میری سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے، یا رسول اللہ آپ جہاں چاہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے چہیتے ابو بکر صدیق کا معاملہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب وصال فرما گئے تو اگر پہلو میں سب سے پہلا انسان سونے والا اور معیت کو اختیار کرنے والا وہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام اور شہید صحابی صدیق اکبر ہے۔ جس زمانے میں آپ نے ہجرت فرمایا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو امانت دے کر اپنے بستر پر سلایا تھا کہ اے علی تم سو جاؤ، میں ہجرت کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت لے کر سوئے تھے، لیکن غار ثور میں اللہ کی امانت کو اپنے گود میں سلا کر صدیق اکبر بیٹھا ہوا تھا، نبی کا سر صدیق اکبر کی گود میں تھا، تو رسول کی امانت کو علی سنبھال رہے تھے اور اللہ کی امانت کو صدیق اکبر سنبھال رہے تھے۔ دوستو یہ ہے انعام صدیق اکبر کا، فرمایا انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء، اور شہداء کی باری آئی ہے تو حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، یہ شہید جیانو ہیں اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جرنیل ہیں جنہوں نے اپنی شہادت کو پیش کیا۔ انعام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے والصدیقین والشہداء والصالحین، اور جو اطاعت کرنے والے اولیاء اللہ، محدثین، یہ جتنے ہیں جو اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے نبی اور نبی کی شریعت کے ساتھ، ان لوگوں کو بھی انعام فرمایا۔ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو معمولی چیز نہیں مانگتا ہے، اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ ہی کے ہیں، ہم آپ کے سوا کچھ کو نہیں مانگتے، آپ کے سوا میرا سجدہ کہیں نہیں جائے گا، میری پیشانی کہیں نہیں، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت۔ گویا کہ یہ بندہ صراط المستقیم مانگ رہا ہے جو نبیوں کو ملا ہے، اور آگے بھی مانگ رہا ہے کہ جن لوگوں پر انعام ہوا ہے اللہ، گویا کہ اپنے آپ کو صدیق اکبر کے ساتھ بھی رہنے کو تیار ہے، عمر فاروق کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے، علی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے، عثمان ذو النورین کے ساتھ رہنے کے تیار ہے۔ اتنی بڑی دولت مانگ رہا ہے۔ دوستوں